बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में KPK और पंजाब के इंतखाबात से मुतालिक आज खुद नोटिस जो है वो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल जो है वो अख्तियार कर चुकी है। 9 रुकनी बेंच टूट गया और इसके अलावा 5 रुकनी बेंच ने समाअत की है। और नाज़रीन, अब ये तमाम तर जो सूरत हाल है या ये केस अब सिर्फ इसी सवाल के ऊपर चल रहा है कि इंतखाबात की तारीख किसने देना है, या यूं कह लें कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है ये एक रॉकेट साइंस की तरह उलझ रहा है या इतना मुश्किल हो गया है कि इंतखाबात की तारीख किसने देना है। आइन और कानून भी शायद उसमें भी इस मसले का हल नहीं है। आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, उसके ऊपर भी कोई इम्प्लीमेंटेशन होती हुई नज़र नहीं आ रही। हालांकि तमाम चीज़ों के सोल्यूशन लिखे हुए हमारे पास मौजूद है, फिर भी इंतखाबात की तारीख क्यों नहीं मिल पा रही, बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा निगरां वज़ीर आला जब उनसे सवाल किया जाए कि इलेक्शन कब होंगे, तारीख कब दे रहे हैं, तो वो जी सारा का सारा मलबा इलेक्शन कमीशन के कंधों पे फेंक देते हैं और कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन कह देंगे, तारीख दे देंगे तो फिर हम तैयारियां शुरू कर देंगे। इलेक्शन कमीशन भी जो है वो कुछ बहानाबाजियों से बाज नहीं आ रहे और सारा का सारा मलबा अगेन गवर्नर्स के कंधों पे फेंक रहे हैं, जबकि गवर्नर्स का कहना है कि असम्बलियां हमने तहलील की थी, जो तारीख हमसे तलब किया जा रहा है। तो ये तारीख भाई देना किसने है? जब सदर आरिफ अलवी साहब ने तारीख दी तो इस पर भी PTM ने शोर शराबा मचाया कि ये सदर की क्या औकात है, होता कौन है जो कि इलेक्शन की तारीख दे। तो भाई अब सवाल ये है कि तारीख किसने देनी है, फिर इसके मुंतज़िर हैं। आज इसके हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज़ का साहिवाल में आवाम से खिताब, जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन होंगे और इलेक्शन ज़रूर होंगे, लेकिन पहले इंसाफ होगा। इलेक्शन ज़रूर होंगे, पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर होंगे, उसके बाद इलेक्शन होंगे। यानी कि उन्होंने अपने जो खिताब है उसमें बहुत सी बातों की तरफ इशारा भी किया है। कुछ और जुमले बता देती हूँ जो उन्होंने कहे कि इलेक्शन ज़रूर होंगे, पहले नवाज शरीफ के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं उसका अजाला किया जाएगा, फिर इलेक्शन होंगे। और इसके अलावा कहा गया कि पहले जो गलत सजाएं हैं वो ख़त्म होंगी तो फिर इलेक्शन होगा और इमरान खान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा तो फिर इलेक्शन होंगे। चलें जी, यहाँ तक तो जो इन्होंने कहा कि इलेक्शन कब होंगे और कैसे होंगे, ये जो एक कॉन्फिडेंस कह लें या फिर एक ओवर कॉन्फिडेंस के तहत मरीम नवाज़ साहिबा ने जो वादे की हैं, नाज़रीन किसकी तरफ इशारा कर रहा है कि ये जो कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रही हैं, पीछे किसके आशीर्वाद हैं और किसके साए में जो है ये तमाम मामलात को चला रहे हैं और इतने कॉन्फिडेंट के साथ ये बात कह रहे हैं कि इलेक्शन होंगे, लेकिन ये तमाम चीज़ें, हमारे तमाम मुतालबात पूरे होंगे उसके बाद। यानी कि अगर 90 दिन में आइन आपको कहता है कि इलेक्शन होने हैं तो आइन को भी ये लोग नहीं मानेंगे और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है शायद उसको भी रद्द कर देंगे। तो ये तमाम तर मुल्क जो है इस वक्त मरीम नवाज़ के इशारों पर चल रहा है क्या? हालांकि दूसरी जानिब वो खुद ये कहती हैं कि हुकूमत मेरी नहीं है, प्रोटोकॉल वो हुकूमत की पूरी ले रही हैं और ये जो स्टेटमेंट्स पास किए जा रहे हैं, जजेस को भी जो तनकीद का निशाना बना रही हैं, सरेआम बहुत सी ऐसी बातें किए जा रही हैं जो कि आइन की खिलाफ वर्जी कहलाता है। लेकिन मरियम साहिबा कह रही हैं इलेक्शन होंगे, लेकिन तब होंगे जब हम चाहेंगे। अब किसके चाहने पर इलेक्शन होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे। आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर, और अब क्या गिरफ्तारी होगी, कब होगी, कैसे होगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है रहनुमा तहरीक इंसाफ राजा माजिद हुसैन साहब और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है नवीद अमान खान साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम। राजा साहब, बहुत शुक्रिया आप टाइम निकाल के यहाँ पर आए और ये तमाम तर मामलात के बीच में आप उलझे हुए थे शायद, क्या हालात देख रहे हैं इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया महविश, आपने आज प्रोग्राम मदू किया। चूँकि हम तो सुबह से ही आज ख़ान साहब के लिए इंतज़ार में थे। सुबह 9 बजे से हमने तमाम क़यादत और हम लोग सारे ही ख़ान साहब के इंतज़ार में थे। लेकिन चूँकि ख़ान साहब को पहले कल डिसीजन हुआ था कि ख़ान साहब आएंगे बाय एयर, लेकिन वो फिर शायद आप समझ सकती हैं इजाज़त नहीं मिली, फिर बाय रोड आए। तो आज जो मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह आवाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और वैसे आवाम जो हमारी इस पिंडी इस्लामाबाद की है, ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग, वो सब सड़कों पे हैं। वो इसलिए कि इन सब का यकीन इमरान खान पे,
پختہ ہے کہ عمران خان اس ملک کا واحد لیڈر ہے جو اس ملک کو ان اندھیروں سے نکالے گا۔ آج جو لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، جو میں نے دیکھے ہیں، ان کا جوش اور ولولہ جو میں نے دیکھا ہے، وہ ایک ایسا انقلاب میں دیکھ رہا ہوں کہ جو آج اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اب یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ایک بینکنگ کورٹ میں خان صاحب گئے، وہاں سے ان کی بیل ایکسیپٹ ہوئی، اس کے بعد ہائی کورٹ میں کافی دیر میں وہیں پہ تھا، بیچ میں آپ ہی کال آ رہی تھی، تو ایک گیٹ پہ خان صاحب کھڑے رہے، کافی دیر وہاں کھڑے، لیکن اس کو انٹری نہیں ملی۔ پھر دوسری گیٹ پہ گئے، مین میں وہاں سے نکل کے اپنے پروگرام میں آ گیا۔ اب اس کے بعد ان کی سماعت ہونی ہے، لیکن یہاں میں پہنچا ہوں، مجھے پتہ چلتا ہے کہ سیشن نے خان صاحب کو ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی اس وقت آلریڈی یہ پی ڈی ایم اور یہ کس کے ہاتھ میں ان کی ڈورے ہیں، نہ الیکشن کی طرف یہ جا رہے ہیں۔ آپ نے 90 ڈیز میں الیکشن کروانا تھا، اور الیکشن کس نے کروانا ہے؟ الیکشن کمیشن کا ادارہ ہے، معزز ادارہ ہے۔ جب سچ بولو تو آپ سلاخوں کے پیچھے لے کے جاتے ہیں۔ یا مجھے بتائیں کون محفوظ ہے؟ جس نے سچ بولا، اگر آپ کے ٹی وی کیمرہ کے سامنے آ کے بولا تو اس کو فوری رات نہیں پڑی تو حوالات میں لے کے چلے گئے، چاہے وہ ہمارے کوئی قیادت تھی یا کوئی بھی اینکل پرسن ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں اس ملک میں اب انصاف کون اور کس طرف لے کے جائے گا۔ سب سے پہلے تو ہمیں آج بیٹھ کے ڈائریکشن طے کرنی ہوگی کہ ہمارے ملک کو چلانا کس نے ہے، ہمارے ملک کو چلانے والے ہاتھ کون سے ہیں۔ لیکن آج جو میں دیکھ رہا ہوں، خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا فیصلہ ہوا جو یہ 22 کروڑ عوام کے دلوں کو چیرتا ہوا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک افراتفری کی طرف چلا جائے گا۔ راجہ صاحب ایک چھوٹا سا سوال، اس کے بعد میں نوید صاحب کی جانب بڑھوں گی۔ یہ جو آج گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں، آپ لوگ دوبارہ سے قصوروار کسی اور کو ٹھہرا رہے ہیں، اگر تھوڑی سی نظر ثانی خان صاحب پہ کریں تو کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ قصوروار خان صاحب ہی ہیں کہ نوبت یہاں تک آئے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ وارنٹ جاری کرنے پڑے؟ کیوں نہیں عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں؟ مجھے بتائیں، ایک شخص گولیاں کھا چکا، آپ کے سامنے زخمی ہے، وہ پچھلے 3 ماہ سے ان کا میڈیکلی فٹ نہیں ہے اور سب کو پتہ ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ وہ کس طرح، وہ تو عدلیہ کی ہمیشہ سے عزت کرتے ہیں، خان صاحب نے ہمیشہ سے عدلیہ کی عزت کی ہے، عدالتوں کی عزت کی ہے۔ آج ایک دن میں 3 کیسز میں خان صاحب وہاں سے نکلے اور تینوں عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے آئے۔ لاہور میں ان کو بلایا گیا، وہ پیش ہو گئے۔ مجھے بتائیں اس کے علاوہ اور کون سی بات ہے؟ خان صاحب کا قصور بتا دیں مجھے۔ خان صاحب ٹھیک کب تک ہوں گے؟ ایک بھی کیس ایسا نہیں ہے، پہلے تو میں بتا دوں آپ کو، ایک بھی کیس ایسا نہیں ہے جس کی گراؤنڈ ریالٹی۔ وی ول ڈسکس اٹ۔ مجھے بتائیں خان صاحب ٹھیک کب تک ہوں گے؟ خان صاحب ابھی آج اس قابل تھے کہ وہ چل کے آگے، خان صاحب اس قابل تھے کہ وہ چل کے آئے۔ خان صاحب تو وہ شخص ہی نہیں ہے کہ وہ کو بہانہ کر کے پلیٹلیس اوپر ہو گئے، نیچے ہو گئے اور ملک سے باہر چلے جائیں۔ آپ دیکھیں وہ ملک کے اندر ہیں اور اپنے ہی گھر میں ہیں۔ خان صاحب کو گولیاں لگی، سرے بازار لگی، ساری عوام نے دیکھا، پورے پاکستان نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا۔ اس کے باوجود خان صاحب اس حالت میں بھی کورٹ میں لاہور میں پیش ہوئے اور آج اسلام آباد میں پیش ہوئے، تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے چھپانے والی جو عوام کو پاکستان کو پتہ ہے۔ ٹھیک ہے جی نوید صاحب، عمران خان کو ابھی جو ہے وہ گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں، کون ہے قصوروار؟ جو گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں اس کی ایک بیس موجود ہے۔ جب تک کوئی بیس نہ ہو تو اس وقت تک اس طرح کے بڑے ڈیسیژن لیے نہیں جا سکتے کسی بھی عدالت کی طرف سے۔ خان صاحب نے کے خلاف چونکہ کیس آیا ہے، اس لیے جو بھی کیس خان صاحب کے خلاف ہوتا ہے عدالت میں، نہ خان صاحب کو پسند آتا ہے نہ ان کے سپورٹرز کو پسند آتا ہے۔ جبکہ کسی بھی سیاستدان کے لیے یہ ضروری سمجھتا ہوں میں کہ خندہ پیشانی کے ساتھ وہ فیصلہ ان کے حق میں آئے یا ان کے خلاف آئے، اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ آئین ہی سپریم ہے اور آئین ہی کے تحت یہ ملک اور اس ملک کے قوانین اور اس ملک کا نظام چلے گا اور چل سکتا ہے۔ آئین ہی ہمیں راستہ دیتا ہے۔ خان صاحب کے خلاف اگر کوئی کیس اس وقت اس سٹیج پہ آیا ہے تو اس میں یقیناً خان صاحب کی اپنی کوتاہیاں شامل ہیں۔ اگر انہوں نے وہ تمام کون سی کوتاہیاں؟ جس کیس میں ان کی ضمانت کی گرفتاری کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، یقیناً کیا وہ اس کی گراؤنڈ موجود نہیں ہے؟ کیا وہ کسی ہوا میں ہو گیا فیصلہ؟ ایسا نہیں ہے۔
تو اس لیے خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اب ان فیصلوں کو قبول کریں. یہی خان صاحب ہیں جو کل تک عدلیہ پر تکیہ کر کے عدلیہ پر ایک امید لگائے ہوئے بیٹھے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری آخری امید عدلیہ ہے, اور اگر اب آج ان کے خلاف یہ کیس ضمانت ان کی وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں تو آج وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہوا. تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. نہیں, غلط ہوا تو وہ تو خان صاحب ابھی کہہ ہی نہیں رہے نا. ابھی تو وہ یہ راجہ صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو آئے ہی اسی لیے تھے تاکہ وہ عدالتوں میں پیش ہو سکیں. نہیں, وہ تو انہیں پیش ہونا چاہیے. کوئی بھی شخص ابو لا اور کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, چاہے وہ پرائم منسٹر وقت کا ہو یا سابقہ پرائم منسٹر ہو یا کوئی عام شخص ہو. عدالت جب کسی ایک عام شخص کو یہ حکم دیتی ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہو تو وہ اس کو عدالت میں پیش ہونا ہوتا ہے. کسی پرائم منسٹر کو بھی اگر حکم دیتی ہے یا سابق پرائم منسٹر کو بھی دیتی ہے تو وہ پھر اس کو بھی اسی طریقے سے عدالت کا آئین اور قانون کا احترام کرتے ہوئے پیش ہو جانا چاہیے. تو اس میں یعنی کہ ابھی جو ضمانت قبل از گرفتاری, یعنی کہ اب تو گرفتاری بنتی ہے تو گرفتاری دے دینی چاہیے خان صاحب کو. بالکل دے دینی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی خدا نخواستہ کوئی پھانسی تو نہیں ہوگی. گرفتاری ہے نا, تو جو گرفتاریاں ہوتی ہیں وہ سیاستدانوں کی بنتی ہیں. وہ گرفتار ہوتے ہیں, وہ جیلوں میں جاتے ہیں, وہ سزائیں اور سختیاں کاٹتے ہیں. یہ ان کی سیاست کا ایک حصہ ہے اور پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے, پاکستان میں بھی ایسے ہوتا ہے, پاکستان میں ایسے ہوا بھی ہے. تو اس میں کوئی ایسی ڈرنے اور پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. اس سے سیاستدان کا پاکستان جیسے ملک میں اس کا اسٹیچر بڑا ہوتا ہے. قوم کو بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ایسی بات تھی تو ہمارے حکمران نے آئین کی پاسداری کی اور اس کی کا احترام کیا, اس کے فیصلوں کا احترام کیا اور عدالت میں جیل میں چلا گیا. تو جو لوگ جیل گئے, شاہ قریشی کو آپ لے لیں, وہ گئے تو کیا وہ پکنک پہ گئے تھے؟ ان کے بیٹے نے کہا کہ جی وہ تو ہم نے سمجھا تھا علامتی گرفتاری ہے. بھائی جان, یہ علامتی گرفتاری کیا چیز ہوتی ہے؟ جب آپ جیل جا رہے ہیں تو پھر آپ خندہ پیشانی کے ساتھ, آپ بڑے جگرے کے ساتھ جائیں. وہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ وہاں پہ آپ 2-4 دن, ہفتہ 10 دن, مہینہ 2 مہینے رہیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ سیاستدان ہی جاتے ہیں نا. تو اس سے ہونا یہ ہے. میں ایک جملے کے بعد میں اس کو وائنڈ اپ کر دیتا ہوں. جو ولید اقبال کی والدہ نے کہا کہ میں نے ولید کو منع کیا تھا کہ آپ نہ جاؤ, آپ کا تو اپنا لیڈر باہر نکلنے کو جل جانے کو تیار نہیں ہے, تو آپ کیوں جا رہی ہیں؟ اور یہی بات ہر ماں نے کی جس وجہ سے کوئی بھی شخص نہیں گیا. فوٹو سیشنز ہوئے. پشاور والی بات جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے لمحہ فکریہ ہے. پشاور یا کے پی کے اسٹرانگ ہولڈ ہے, آج بھی ہے. لیکن کیا وہ عمران خان کے لیے کوئی سختی برداشت کرنے کو تیار؟ پرویز خٹک جیسا شخص وہاں پر اویلیبل نہیں تھا جیل میں جانے کے لیے. فرمان جو تھے شاہ فرمان, انہوں نے بھی نہیں دی, کسی نے بھی نہیں دی. کیوں؟ اس لیے کہ عمران خان کا جو سٹانس ہے کہ وہ خود کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی جو بھی وہ دلیل دیتے ہیں وہ دلیل وہ نہ عوام مانتے ہیں نہ ان کے ساتھی کمپینینز مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جیلیں بھرنی ہے تو جیل کو لیڈ کریں. اگر آپ اپنے بچوں کو لا کے جیل کو لیڈ نہیں, اس کو جیل بھرو تحریک کو آگے نہیں بڑھا سکتے تو کم از کم خود تو بڑھا سکتے ہیں نا. تو جب آپ خود بھی نہیں کریں گے, اپنے بچوں کو بھی نہیں لائیں گے, تو پھر لوگوں کے بچوں کو. راجہ صاحب, جیل تو پی ٹی آئی کہتی رہی, آپ جب پی ڈی ایم سیریس ہو گئی تو ناراض تو نہیں آپ لوگ؟ بات آپ کو بتاؤں, ایک نویز صاحب نے بات کی, 2 باتیں ان کی میں نے بغور سنی. ایک انہوں نے بات کی کہ گراؤنڈ پہ جیسے ابھی ان کا ضمانت ریجیکٹ ہوئی ہے یا قبل سے گرفتاری ان کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں. گراؤنڈ یہ مجھے بتا رہے ہیں, گراؤنڈ بھائی صاحب 3:30 بجے کورٹ سیشن کا ٹائم ہوتا ہے. خان صاحب آپ کے بینکنگ کورٹ میں پیش ہونے کے بعد ہائی کورٹ پہنچتے ہیں اور ہائی کورٹ کا ابھی تک گیٹ ہی نہیں کھل رہا خان صاحب کے لیے, تو ابھی تو وہ سیشن میں گئے ہی نہیں. اگر سیشن جج نے ان کے وارنٹ نکال دیے تو میں سمجھتا ہوں ابھی تو گراؤنڈ کیا وہاں تو ٹرائل ہی نہیں ہوا, ابھی تو وہاں پیش نہیں ہوئے. وہ آج کے دن سے تھوڑا سا پیچھے بھی نظر دوڑائیں. ان کو فرسٹ آف آل دیکھیں, یہ جناب سیشن جو مجھے, میں کیونکہ یہاں پہنچا ہوں تو میرے لیے سرپرائز ہوا ہے, لیکن میں جو سمجھتا ہوں جو ابھی آپ کے پروگرام 3:30 بجے کا کورٹ کا ٹائم تھا سیشن کا, تو سیشن کورٹ نے کہا اگر آپ اس کی گراؤنڈ میں ابھی آپ دیکھ لیں کہیں پی وی آن کریں گی کہ وہ پہنچے نہیں بھی, حاضر نہیں ہوئے تو اس نے یہ اپنا ججمنٹ دے دیا اور اس نے آرڈر کر دیا, رائٹ. اب بات آ گئی کہ یہ تو دیکھیں نا, یہ کون سی بات, کیا کوئی جرم ثابت ہو گیا؟ جرم ثابت ہو, خان صاحب بالکل جیل سے نہیں ڈرتے. خان صاحب پاکستان کے اندر آج تک رہے, نہ پاکستان سے بھاگ کے کہیں گے نہ ہی وہ جائیں گے. لیکن یہ گرفتاری عدم حاضری کی بھی آپ پر ہے. یہ بات کر رہا ہوں. دوسری بات, گرفتاری بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ گرفتاریاں پورے ملک سے, جناب والا میں وہ بندہ ہوں, ہم پنڈی میں ہمیں تو دھکے دے کے روات میں اتار دیا گیا.
ہمیں بس والوں نے جو ہمیں وین لے کے گئی ہمیں جی ہم کھڑے ہیں. اچھا دوسری بات سنیں ایک اور بات جناب نے کہا میرے بھائی نے کہ سختیاں. بھائی صاحب یہ واحد جماعت ہے پاکستان کی, ہم نے 126 دن کے دھرنا بھی دیا, ہم نے عید بھی ڈی چوک میں کی, ہم وزیرستان تک تپتی دھوپ میں بھی گئے. سختیاں ہم سے زیادہ تو کوئی جماعت کوئی ورکر سنیں کوئی ورکر آج جیل دیکھیں جی ہمارے پنڈی شہر کے ایم این ایز ایم پی ایز جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, اسد عمر صاحب شاہ مدغی صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اچھی بات ہے نا, یہ لیڈر دیکھیں آپ کو مبارک ہو لیڈرز. اور یہ خان صاحب سر سنیں لیٹ می کلیئر, خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے تمام قیادت نے فیصلہ کیا کہ خان صاحب آپ جیل بعد میں جائیں گے, پہلے ہم جائیں گے. اور آج یہ تاریخ ختم نہیں ہوگی, سنیں یہ تاریخ چل رہی ہے ہماری. ہم آج بھی اگر کوئی فیصلہ ہوا تو آپ دیکھیں گے, آپ میرے بھائی دیکھیں گے شام تک یہ ورکر یہ لوگ کھڑے, پہلے ہم لوگ گرفتاریاں دیں گے پھر خان صاحب. اچھا راجہ صاحب 7واں روز ہے آج, 7واں دن ہے آپ لوگوں کے یہ جیل برو تحریک کا. ابھی تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب ترین سطح پہ چل رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ یہاں کوئی شخص بھی آپ دیکھیں یا لیڈر آپ ہسٹری دیکھیں, پی ڈی ایم میں سے دیکھیں, نون لیگ میں سے دیکھیں, ان کے اپنے لیڈر یہاں سٹیمپ پیپر دے کے گئے ہیں کہ بھائی صاحب علاج کروانے جا رہے ہیں جی, انہیں اجازت. ان کو چھوڑ دیں, وہ تو آپ لوگوں کے نزدیک نااہل ہیں, بدترین حکومت کرنے والے لوگ وہی ہیں. آپ لوگ اپنی بات کر لیں نا. لاہور سے 80, پشاور سے 0 جو کہ ابھی نوید صاحب نے بات کی, ملتان سے بھی 0, پنڈی سے 41 اور یہ سرگودا سے 30, کل ملا کے آپ بتا دیں کتنے ہوئے. نوید صاحب کے نالج میں کتنی انفارمیشن پشاور کی ہے. پشاور تو لوگوں نے ہم نے دیکھا, ہم نے سنا کہ پشاور تو لوگ جیل کا گیٹ تک توڑ کے اندر چلے گئے, بھائی ہمیں اندر ڈال. فوٹو سیشن کر کے واپس آئے ہیں. راجہ صاحب آپ بات کو مان تو لیں. ہاں وہاں ایک شخص کی جیل میں جگہ نہیں ہے. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس جگہ نہیں, ہم کہاں سے رکھیں آپ کو. تو لہذا دیکھیں یہ نہیں, یہ بات ہے کہاں کہ ہمیں یہ بھی تو سمجھا دینا. جہاں تک ہماری رپورٹنگ ہے, جہاں تک ہماری خبریں چل رہی ہیں, یہ رپورٹ بھی ہے, یہ رپورٹ بھی ہے. دیکھ لیں کتنے لوگ سوری اپنا شاہپور لے گئے, ہمارے لوگ چلے گئے, حافظ آباد لے گئے, ہمارے لوگ چلے گئے. راجہ صاحب جیل تو جیل ہے, چاہے وہ شاہپور کی ہو, مچھ کی ہو, وہ جیلم کی ہو, وہ کوئٹہ کی ہو, وہ کوٹ لکھپت ہو, کہیں بہرحال جی دیکھیں یہ ہے کہ جب آپ جیل جاتے ہیں تو ضروری تو نہیں ہے کہ آپ نے اڈیالہ میں ہی جانا ہے. آپ کو جیل میں آپ نے پنڈی میں بھی دیکھا کہ جوگ در جوگ لوگ کمیٹی چوک میں پہنچے اور تمام لوگ گھروں میں سے کڑیاں لے کے چلے گئے, ہمیں لگا کے لے جاؤ. راجہ صاحب آپ ان کو بلائیں اور آپ بھی ان کے ساتھ تشریف لیں. میں بتا رہا ہوں کہ مجھے جگہ رواج میں اتار دیا, میرے ساتھ 30-40 لوگوں کو اتار دیا. آپ اڈیالہ جیل, آپ دیکھیں نا, آپ کا تو لیڈر بننے کا بہت بڑا امکان ہے اس وقت. اگر آپ آج بھی اڈیالہ جیل خود چلے جائیں, پیش کر دیں اپنے آپ کو کہ جی میں آیا ہوں خان صاحب کے لیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں جی, ہم لوگ رات کو اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے رہے. مطلب گرفتاری آپ لوگوں کی نہیں, آپ لوگ حاضر تھے. میں بتا رہا ہوں جی, تو یہ میڈیا کیوں نہیں دکھاتا, میڈیا کیوں نہیں دکھا رہا, کیونکہ دکھا تو کچھ اور ہی. سین یہ تھا کہ ہم لوگ اپنے موبائل جو تھے وہ چھوڑ گئے تھے کہ ہمیں بھائی ہم نے وین میں جا رہے ہیں, ہم تو گرفتار ہو گئے, ہم تو جا رہے ہیں. ہم اپنے تمام تر لوگ جو موبائلز اپنے ڈرائیور کو کہیں چھوڑ گیا تھا, جب ہم اتارا گیا تو ہمارے پاس موبائل بھی نہیں ہے کہ ویڈیو بنا سکیں, ویڈیو بنا کے پہنچائیں اپنے میڈیا کو. چلے اتنی بڑی ناانصافی آپ لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے, اس کی تو بھرپور مذمت کرنی چاہیے نا. پھر نوید صاحب اتنی بڑی ناانصافی ہوئی ہے, بھرپور مذمت تو کرنی چاہیے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جیل برو تحریک کا آئیڈیا کس کا تھا, کیوں, اس سے کیا مقصد اخذ ہونا تھا, یہ بتایا تھا نا, کیونکہ کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. معذرت تمام تر قیادت بشمول ورکرز, چونکہ خان صاحب کو یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم خان کو گرفتار کریں گے, مائنس خان کریں گے. دیکھیں یہ اتکنڈے ہیں, یہ صرف ابا بچاؤ کی ایک پالیسی ہے مریم صاحبہ کی کہ وہ یہ چاہتی ہیں کہ کسی طریقے سے بھی عمران خان صاحب کو اس دائرے میں لایا جائے جس دائرے میں ان کے ابا جی ہیں, اور پھر ہم بلیک میل کر کے کہ جی اب تو الیکشن ہوگا, کیونکہ خان صاحب کو بھی اہل کریں یا ان کو بھی بحال کریں یا میرے ابا جی کو بھی واپس اہل کریں, تب جا کے ہم الیکشن کی ڈیٹ دیں گے. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میری تو حکومت ہی نہیں ہے. دیکھیں جی یہ تو دیکھیں چاچا جی کی حکومت ہے, وہ خود حکومت میں ہے, ڈورے ان کے ذریعے سے کسی اور کے ہاتھ میں ہے, اور وہ جو باہر ابا جی بیٹھے ہوئے کس کے ہاتھ میں ہے, دیکھیں اب آپ کو سب کو پتہ ہے, چلیں کسی کے ہاتھ میں ہے. آج بھی دیکھیں ہماری ہمیشہ سے خان صاحب نے ایک ہی بات کی تھی, انہی ہاتھوں کو کاٹنے کی ضرورت ہے جن ہاتھوں نے آج تک اس ملک کو جرگمال بنا کے رکھا ہے. دیکھیں مریم نے یہ کہا ہے کہ اگر اس کے ابا جی کے کیسز ختم کیے جائیں تو عمران خان کی بیٹی بھی اپنے ابا کے کیسز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے میدان میں آ سکتی ہے. تو یہ تو بات تو بیٹیوں کی اگر ان کے والدین کے حوالے سے ہو تو وہ تو نیچرل بنتی ہے. اگر انہوں نے اپنے فادر کو ڈیفینڈ کیا تو وہ بھی اپنے فادر کو ڈیفینڈ کر لے. اب جہاں تک بات ہے
खान साहब की गिरफ्तारी ना देने की। अगर खान साहब नहीं, उसके ऊपर तो हम बाद में आते हैं, पहले जो मरियम साहिबा ने कहा उसके ऊपर ज़रा मुझे बता दें, इसमें कहाँ से आ गया कि मेरे बाबा जी जो है वो अगर अभी तो वो लंदन में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, खान साहब तो इधर ही बैठे हुए हैं, वो मरीज़ बनकर भी इधर ही बैठे हुए हैं, तो कहाँ से कंपैरिजन बनता है। और ये जो कॉन्फिडेंस मैं कहूँ ये ओवर कॉन्फिडेंस है, इवन आई डोंट नो कि मैं किस तरह से उस चीज़ को यहाँ पर बयान करूँ। ये क्या इसकी क्या वजाहत आप देंगे कि इलेक्शन होंगे जब हमारे ये मुतालबात पूरे होंगे, वो होती कौन है ये मुतालबात रखने वाली? मुल्क पूरी रियासत को ब्लैकमेल करके बैठे हुए हैं वो। मैं ये नहीं कहता कि मरियम साहिबा को ये फॉर्मूला देना चाहिए, इलेक्शन तो होने चाहिए वक्त पर, ये तो बात हाँ, ये बात ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है। जहाँ तक नवाज शरीफ के केसेस को नल एंड वॉइड करना या अंडू करने की बात है, वहां तक उनका मुतालबा वो भी दुरुस्त है, वो गलत नहीं है। मेरा मानना ये है, कैसे दुरुस्त है? ये सवाल मैं कर आपने कर दिया। नवाज शरीफ साहब को जिस केस पे सजा हुई थी या नाअहलियत का फैसला किया गया था, वो केस बहुत ही कमजोर ग्राउंड्स पे था, उसमें साबित कुछ भी नहीं हुआ था। उसमें ये ग्राउंड थी कि उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, उसमें कोई करप्शन। सुप्रीम कोर्ट है सर, क्या बात कर रहे हैं साहब मेरी बात सुने। देखिए सर, सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के कौन सी, मतलब सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन कर दे, आज आप स्टेट में कह रहे हैं कि नहीं जी वो ग्राउंड ही नहीं था, मींस कि आप नहीं, इसमें कि आप उन जजेस से ज्यादा मैं समझता हूँ। फिर आप, मैं ये नहीं कहता कि फैसला मैंने करना था, वो करना सुप्रीम कोर्ट नहीं था जी, वो किया भी उन्होंने ही था। लेकिन मेरा भी मानना ये है और बाकी भी सारे पाकिस्तान का मानना ये है कि वो ग्राउंड गलत थी, वो ग्राउंड कमजोर थी। जबकि वो कहती हैं कि अगर उनके केसेस को खत्म किया जाए या उनके डिसीजन जो उनके खिलाफ जो केस हुआ था उसको गलत करार दे दिया जाए तो फिर, या इमरान खान को उस दायरे में लाया जाए। नहीं ये ना, फिर इमरान खान को दायरे में लेके आया जाए, इनको भी नहीं, दोनों पलड़े बराबर। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि अगर नवाज शरीफ को आप सहूलत नहीं देते इतनी ज्यादा जो सहूलत आप इमरान खान को देते हैं, तो दोनों के साथ सलूक एक जैसा करना चाहिए। अगर नवाज शरीफ को आपने कमजोर ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई किया है तो इमरान खान के खिलाफ तमाम केसेस स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा कमजोर से कोई केस बना ले और उसको नायल कर दे। देखें, क्या टेरियन वाइट वाला केस कमजोर है? वो साबित शुदा है कि वो उनकी बेटी है। इमरान खान इनकार कर दे कि वो उनकी बेटी नहीं है, डीएनए टेस्ट में वो बात साबित हो चुकी है कि उनकी बेटी है, उन्होंने इसको डिस्क्लोज नहीं किया, उन्होंने उनको छुपाया। अच्छा, जो तोशाखाना केस है वो बिल्कुल क्लियर है, जो बिलियन ट्री वाला केस है वो क्लियर है, जो फॉरेन फंडिंग वाला तोशाखाना वाला केस सुनो जी, सुनो तोशाखाना वाला, एक मिनट इनको केसेस गिनवाने दे। तोशाखाना वाला केस क्या है? तोशाखाना वाला केस जनाब ने अगर उसकी पूरी अगर पढ़ी है लॉ, तो उसका कानून ये कहता है कि तोशाखाना में कोई भी तोहफा आपका आता है, वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर है वो उसकी लिमिटेशन में अमाउंट जमा करवाएगा, जो अमाउंट तय शुदा है वो जमा करवा के आप वो चीज खरीद के उसे जब मर्जी जाके रखे, इस्तेमाल करें, सोल आउट कर दें। तो इमरान खान साहब, नहीं सर वो बात ही है, प्रोसीजर बात ही है। देखिए उसमें सिर्फ प्रोसीजर का मैटर है, हम इसमें नहीं उलझते कि वो कोई ग्राउंड नहीं है सर। तोशाखाना वाला फॉरेन फंडिंग का केस था, उसमें आज आपने देख लिया कुछ भी नहीं निकला सर, ये कुछ भी नहीं है सर। देखें बात सुने, सिर्फ बाबा जी को बचाने की बात है, या बाबा जी को एल करें या किसी ना किसी ग्राउंड पे इमरान खान को नायल करें, तब जाएं जी इलेक्शन करवाएं और इलेक्शन खेल देखिए ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। सब नाहल हुए हैं तो लीडर नाहल हो भी जाते हैं, वो अगर नाहल हैं तो नाहल हैं, वो ग्राउंड कमजोर थी या स्ट्रॉन्ग थी। अगर इमरान खान साहब नहीं, अब इमरान खान साहब नाहल होते हैं, वो कमजोर है, स्ट्रॉन्ग है, कुछ भी है, वो हो जाए नाहल। पार्टी अपनी जगह पे अगर एग्जिस्ट करती है तो वो कर जाएगी। ये जो मुतालबात हैं मरियम साहिबा के गलत हैं? नहीं, उनका तरीकाकार गलत है कि मुतालबात जायज हैं। देख, मुतालबात जायज है, तरीका गलत है। देखें, इलेक्शन उनकी मर्जी के मुताबिक होंगे? नहीं, इलेक्शन कानून जैसे वो चाहेंगे, आइन के मुताबिक। आइन तो आपको कहता है कि 90 रोज में हो, लेकिन वो नहीं मानेंगे, वो आइन चिकनी कर देंगे और अब जजेस को आड़े हाथों ले लेंगे, जैसा अभी हो रहा है। आइन के मुताबिक 90 रोज में ही होने चाहिए। 100 मोटो एक्शन लिया है जनाब। देखिए जी, सुने अभी आपके सुप्रीम कोर्ट ने, आप मुझे बताएं कि आप 9 जजेस पे पहले एतराज कर दिया, बेंच ही तुड़वा दिया आपने। अब मुझे बताएं कि जहां सुप्रीम कोर्ट भी आपकी मर्जी से चलेगा, इलेक्शन कमीशन भी आपकी मर्जी से चलेगा, सर है ना सामने, ना सर सामने है। मुझे बताओ आप किसके आगे क्या चीज छुपाएंगे? इतना सर ब्रॉड चीज देखिए सर, ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अच्छा राजा साहब ये बताइएगा, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हुकूमत और पीटीआई दोनों जो हैं वो एक जरा बेंच पे बैठ के कोई मुशावरत कर ले और एक तारीख दे दे, आप लोग बैठेंगे? देखें जी, बात ये है कि मैं पहले कह चुका हूं कि इस वक्त हमें एक तो डायरेक्शन तय करनी चाहिए, ये मुल्क किस तरफ लेके जाना है। आज तक हमें ये डायरेक्शन ही कोई तय नहीं कर सका, ठीक है। अब इलेक्शन बेसिक जमहूरी राइट क्या है? इलेक्शन
تو الیکشن سے بھاگتے کیوں, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی آج تک. کہ دیکھیں ابھی ہم نے اسمبلی ڈیزالو کی, آپ نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ لیا ہے, 90 ڈیز میں آپ الیکشن کروائیں. آپ الیکشن ابھی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے نا کہ الیکشن تو ہونے ہیں, تو کیا آپ لوگ بیٹھیں گے ایک بینچ پہ؟ کیونکہ ابھی تک تو آپ لوگ نہیں بیٹھے آئے, نہ ایپیکس کمیٹی میں بیٹھے, نہ زلزلے کے ایشو پر بیٹھے. ہم کل بیٹھنے کو تیار ہیں, آج بیٹھنے کو تیار ہیں, الیکشن کروائیں. ہم کتنی دلیری سے کہہ رہے ہیں الیکشن بھائی, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں عوام پہ یقین ہے, ہمیں عوام کا پتہ ہے کہ عوام اس وقت جو ہے وہ کس کو چننا چاہتی ہے. یعنی کہ آپ لوگ بیٹھیں گے, آپ لوگ بیٹھیں گے, اور یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ آپ لوگ بیٹھیں گے الیکشن کے لیے بیٹھنا چاہ رہے ہیں. جی جی نبی صاحب, بیٹھنا چاہیے ان کو, چاہیے. اور بیٹھ کے بات یہ ہے, اگر یہ معاملات عمران خان صاحب پی ڈی ایم کے ساتھ یا ان کی گورنمنٹ کے ساتھ شروع میں ہی بیٹھ کے طے کر لیتے, پارلیمنٹ کے اندر طے کر لیتے, تو پارلیمنٹ سے نکلنے کی نوبت بھی نہ آتی, اسمبلی ڈیزالو کرنے کی نوبت بھی نہ آتی, اور پھر منتیں کر کے دوبارہ اسمبلیز بحال کروانے کی یا نیشنل نوبت نہ آتی ہے. چلیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, صاحب کے پاس جا کے وہاں جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ خدا کے واسطے ہمیں بلا لیں, لیکن اب وہ نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ بہت آف یو فار جوائن اس. ناظرین, ابھی ملک جو ہے وہ پتہ نہیں کون سی راہ پہ ہی گامزن ہونے جا رہا ہے, کیونکہ ہمارے سیاستدان ماشاء اللہ سے نہ ہی ایک ٹیبل پر بات کرنے کو تیار ہے, نہ ہی ایک بینچ پہ بیٹھنے کو تیار ہیں. الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور گرفتاریوں کے اوپر جو ہے وہ اپنے سلسلے چلا رہے ہیں, اور ان تمام معاملات کے بیچ میں غریب عوام اچھے انداز میں پس رہی ہے, کیونکہ مہنگائی آئے روز بڑھتی جا رہی ہے, اور اس کے علاوہ بے روزگاری کا تو اگر ہم یہاں پہ بولیں کہ پوچھے ہی نہ تو بہتر ہوگا. تو یہ سیاستدان کب بیٹھیں گے عوام کی خاطر, کب بیٹھیں گے ملک کی خاطر, کب بیٹھیں گے ریاست کی خاطر, یہ سوال آپ لوگوں کے لیے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.